قرآن کی 19ویں سورت سورہ مریم ایمان کی کچھ سب سے طاقتور اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ سورت حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے نام سے منسوب ہے اور اس کی ہر آیت رحمت، معجزات اور ایک عورت کے غیر متزلزل ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ چلیں اس غیر معمولی سورت کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ سورت کی شروعات ہی سے اس کا مرکزی خیال بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی لامحدود اور اکثر غیر متوقع رحمت کے بارے میں ہے۔ پہلی آیت ہی ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ جو کہانیاں ہم سننے والے ہیں وہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ مایوسی کے گہرے لمحات میں ظاہر ہونے والی خدائی رحمت کی زندہ مثالیں ہیں۔ تو سب سے پہلی کہانی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے حضرت زکریا کی، ایک ایسے نبی جن کے دل میں ایک ایسی گہری خواہش تھی جو بظاہر بالکل ناممکن لگتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بالکل پہنچ سے باہر محسوس ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہیں کس صورتحال کا سامنا تھا۔ حضرت زکریا اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ وہ اپنی حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کو اور زیادہ مایوس کن بنانے والی بات یہ تھی کہ ان کی بیوی بھی زندگی بھر بانجھ رہی تھیں۔ ذرا اس پر غور کریں۔ انسانی لحاظ سے دیکھیں تو یہ مایوسی کی انتہا ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے کوئی راستہ، کوئی امید باقی نہیں تھی، فطرت کے سارے دروازے بند نظر آتے تھے۔ تو ان کی یہ دعا تمام معلوم جسمانی اور مادی حدود سے آگے کی بات تھی۔ یہ ناممکنات کے سامنے خالص ایمان کا ایک مظاہرہ تھا۔ اور پھر ٹھیک اسی لمحے جب ساری امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی تھیں، جواب آتا ہے۔ ایک فرشتہ ایک بیٹے کی ناقابل یقین خوشخبری لاتا ہے جس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا۔ ایک ایسا نام جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا تھا، جو اس خدائی تحفے کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو خدائی جواب ہے نا، یہ پوری صورت کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ انسانی حدود اور جسے ہم ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو چیز ہمارے لیے ایک ناقابل عبور رکاوٹ ہے، وہ خالق کے لیے ایک آسان سا کام ہے۔ اچھا، تو یہاں سے اب ہم اس سورت کی مرکزی کہانی کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو معجزے کے تصور کو اور بھی آگے لے جاتی ہے۔ ہم حضرت مریم اور ان کے ذریعے ظاہر ہونے والے اس سے بھی بڑے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مریم جو اپنی پاکیزگی کے لیے مشہور تھیں، اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر چکی تھیں اور تنہائی میں رہتی تھیں۔ ذرا ان کی زندگی کے پرسکون ماحول کا تصور کریں جو اچانک ایک آسمانی قاصد کے آنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بھی ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک ایسا پیغام لاتا ہے جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ یقیناً یہ حیرت اور شاید کچھ خوف سے بھرا لمحہ تھا۔ دیکھیں، حضرت مریم کا یہ جواب کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی پاکیزگی اور فطرت کے قوانین دونوں کی گہری سمجھ کی وجہ سے تھا۔ وہ پوچھتی ہیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ یہ ایک منطقی، ایک انسانی سوال ہے جو ان کی مکمل معصومیت اور دنیا کے فطری نظام پر ان کے یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ فرشتے کا جواب ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک خدائی حکم تھا۔ اس پیدائش کا مقصد پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی بننا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت، یعنی یہ بس ہونا ہی تھا۔ اپنی سب سے بڑی آزمائش کے لمحے میں، یعنی بچے کی پیدائش کی تکلیف کے دوران، حضرت مریم اکیلی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر ان کے لیے سکون اور رزق دونوں کا انتظام کرتا ہے۔ ان کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور ایک خشک کھجور کا تنا انہیں تازہ کھجوریں فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکل ترین وقت میں بھی سنبھالتا ہے۔ جب حضرت مریم اپنے بچے کے ساتھ اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو ان کا استقبال خوشی سے نہیں بلکہ بدگمانی اور سخت الزامات سے ہوا۔ ذرا اس ہمت کا تصور کریں جس کی اس وقت ضرورت تھی۔ اس نازک لمحے میں انہوں نے اپنا بھروسہ مکمل طور پر اللہ کے منصوبے پر رکھا اور وہی کیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، خاموشی اختیار کی۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے تمام الزامات کو خاموش کر دیا۔ نوزائیدہ بچے حضرت عیسیٰ نے گہوارے سے بات کی۔ ان کے پہلے الفاظ اپنی والدہ کا دفاع تھا اور اپنے خدائی مشن کا اعلان تھا۔ بلا شبہ یہ پوری صورت کے سب سے طاقتور اور دل دہلا دینے والے لمحات میں سے ایک ہے۔ ان ناقابل یقین خاص معجزات سے اب صورت کا دائرہ تھوڑا وسیع ہوتا ہے تاکہ ہمیں پیغمبرانہ پیغام کے تسلسل کو دکھایا جا سکے، اور اس کی وضاحت کے لیے یہ ہمیں توحید کے بانی حضرت ابراہیم کی عظیم شخصیت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں ہمیں خالص توحید اور بت پرستی کے درمیان ایک بنیادی تصادم نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بہت نرمی سے لیکن مضبوطی سے اپنے والد کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔
وہ انہیں ایک مہربان خالق کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ان کے والد اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں اور اپنے آبا و اجداد کی روایت سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان اور عقل کے بارے میں ایک ایسی گفتگو ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ تو ہم ان تمام جڑی ہوئی کہانیوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ حضرت زکریا، مریم، عیسیٰ اور ابراہیم، ان سب کے واقعات ہمیں کچھ طاقتور سچائیوں کی طرف لاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت فطرت کے قوانین سے بہت بلند ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام انبیاء نے ایک ہی بنیادی پیغام دیا ہے، ایک سچے خدا کی عبادت۔ اور اب ہم سورت کے اختتام کی طرف آتے ہیں، جہاں یہ ساری بات مکمل ہوتی ہے۔ رحمت کا جو موضوع شروع میں تھا، اب وہ انصاف اور جواب دہی کی حتمی حقیقت سے جڑ جاتا ہے۔ یہاں سورت آخرت میں دو بالکل مختلف انجاموں کا موازنہ کرتی ہے۔ جو لوگ خدائی رہنمائی کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے ابدی امن کے باغات کا وعدہ ہے، لیکن جو لوگ سچائی کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے حساب کے دن کی ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ تو یہ سورت ہمیں غور و فکر کے لیے ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ الرحمن یعنی سب سے مہربان کے ذکر سے شروع اور ختم ہوتی ہے۔ تو انصاف اور فیصلے کی حقیقت اس رحمت کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے معنی دیتی ہے؟ یہ فضل اور جواب دہی کے درمیان وہی گہرا تعلق ہے جس پر سورہ مریم ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔